ہریرہ کی اداسی دیکھی تو فرمایا ابو ہریرہ کیا بات ہے؟ تو حضرت ابو ہریرہ جس طرح بندہ پھٹ نہیں پڑتا تو عرض کی حضور میری ماں کی ہدایت کی دعا کر دیجئے. ساری کہانی 2 لفظوں میں بیان کر دی. میری ماں کی ہدایت کی دعا کر دیجئے. حضور نے نہیں پوچھا کیا ہوا کیا ماجرا ہوا، فوراً ہاتھ اٹھ گئے اور لفظ کیا تھے؟ اللہم اہد ام ابی ہریرہ تھا، اے اللہ ابو ہریرہ کی ماں کو ہدایت دے دے. ادھر انہوں نے بے چینی سے یہ بات کہی، ادھر حضور کے ہاتھ اٹھے. پھر ان اٹھے ہوئے ہاتھوں کو خالی تو موڑا ہی نہیں جاتا. اجابت کا صحرا عنایت کا جوڑا، دلہن بن کے نکلی دعائے محمد صلی اللہ علیہ وسلم. تو حضور علیہ السلام نے ہاتھ اٹھا دی، حضرت ابو ہریرہ نے دوڑ لگا دی. کسی نے پوچھا ابو ہریرہ آج بڑی جلدی ہے؟ کہا آج ہی تو دیکھنا چاہتا ہوں گھر پہلے میں پہنچتا ہوں یا حضور کی دعا پہلے پہنچتی. جا کے دروازے کو دستک دی، اندر پانی کے کھنکنے کی آواز آ رہی تھی جس طرح کوئی غسل کر رہا. آواز دی تو آواز آئی، بیٹا ابو ہریرہ ٹھہرو. میں بھی آئی. کہا لہجے سے سمجھ گیا اس میں محمد عربی کی دعا بول رہی ہے. تھوڑی دیر کے بعد میری ماں آئی تازہ آثار وضو سے، اور غسل کی وجہ سے ان کے جو ہے وہ بالوں سے قطرے ٹپک رہے تھے اور لبوں پر میرے حضور کا کلمہ جاری تھا. اللہ اکبر. سیدنا ابو ہریرہ تیرے مقدر پہ قربان. ایک سفر میں حضور علیہ السلام اور اصحاب گامزن تھے کہ راستے میں قیام کیا تو ایک قبیلے کی صلح کروانے کے لیے حضور علیہ السلام تشریف لے گئے. وہاں کچھ تاخیر ہو گئی تو صحابہ نے حضرت ابوبکر صدیق کو کہا کہ حضور رک گئے ہیں تو نماز کا وقت جا رہا ہے، آپ نماز پڑھا دیجیے. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مصلی پہ کھڑے ہو گئے. اب نماز شروع ہوگی، ادھر سے حضور بھی فارغ ہو گئے تو آقا کریم تشریف لائے. تو آقا کریم علیہ السلام جو ہی تشریف لائے تو صحابہ کی صفیں بندی ہوئی تھی. حضور کو دیکھا انہوں نے راستہ چھوڑ دیا. پیچھے سے لے کر کے مصلی تک صحابہ نے حالت نماز کے اندر حضور کے لیے راہ کشادہ کر. کاش کہ یہ حدیث سب لوگوں نے پڑھی ہوتی اور امت میں اتنے فرقے نہ بنتے اور یہ سوچ کبھی نہ پنپتی کہ نبی کے خیال سے نماز ٹوٹتی ہے. یہاں تو راستے چھوڑے جا رہے ہیں، یہاں تو پروٹوکول دیا جا رہا ہے. اللہ اکبر. اور یہ حدیث کہیں چھپی نہیں ہے، بخاری کے اندر چھپی ہوئی. اللہ اکبر. آقا کریم علیہ السلام تشریف لائے تو صحابہ نے راستہ چھوڑنا شروع کر دیا. نماز بھی چل رہی ہے اور حضور کا راستہ بھی چھوڑ رہے ہیں. بالکل حضرت ابوبکر صدیق کے پیچھے آ کے حضور کھڑے ہو گئے. ابو بکر لا یلتفت یمینا ولا یسارا. جب آپ نماز پڑھتے تھے تو نہ دائیں دیکھتے نہ بائیں دیکھتے، پوری توجہ انہماک ہوتا. وہ اپنی کیفیات کے جہان میں ڈوبے تھے اور حضور آ کے پیچھے کھڑے ہو گئے. صحابہ نے اپنے ہاتھوں کی پشت پہ ہاتھ مارنے شروع کر دیے. مقعن و تصدیہ قرآن نے تالی لگانا، سیٹی مارنا یہ شیطانی اعمال ہیں، لیکن ہاتھ کی پشت پہ ہاتھ مار کے متنبع کرنا یہ مختلف مواقع کے اوپر یہ جائز ہے. تو اب جب حضور آ کے پیچھے کھڑے ہو گئے اور صحابہ سمجھے کہ حضرت ابوبکر صدیق ایک استغراق کے عالم میں ہیں، ایک کیفیت کے جہاں میں ڈوبے ہیں، تو انہوں نے اپنے ہاتھوں کی پشتوں پہ ہاتھ مارنے شروع کر دیا. تو حضرت صدیق اکبر سمجھ گئے کوئی غیر معمولی واقعہ ہو گیا. دیکھا پیچھے حضور کھڑے تھے. اللہ اکبر. تو حضرت صدیق اکبر مصلی سے سرک کے پیچھے آنے لگے تو آقا کریم نے اشارہ کیا رکو نماز پڑھاؤ. سیدنا صدیق اکبر اس کے باوجود پیچھے آ گئے. کبھی ہوتا ہے حکم اور کبھی ادب آگے ہوتا ہے. اللہ اکبر. حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کو کہا نا حضور نے صلح حدیبیہ کے موقع پہ صلح نامہ لکھوایا جا چکا تو لکھا یہ محمد رسول اللہ اور قریش کی جانب سے ہے. تو عروہ نے کہا اگر محمد رسول اللہ مان لیں ہم تو پھر لڑائی کس چیز کی ہے؟ تو اس لیے محمد رسول اللہ نہیں محمد بن عبداللہ لکھا جائے. تو وہ اس بات پہ بضد ہو گئے اور اگر ایسا نہیں ہوتا تو معاہدہ ٹوٹ رہا تھا. تو حضور نے حضرت علی المرتضیٰ سے کہا کہ چلو رسول اللہ کا لفظ مٹا دو. عرض کی میں تو نہیں مٹاؤں گا، میں تو نہیں مٹاؤں گا، یہ نام میں تو نہیں مٹا سکتا. پھر حضور نے خود مٹایا. اب یہاں حضور نے کہا ابو بکر رکو، لیکن حضرت ابو بکر نہیں رکے، پیچھے آ گئے. اور پھر حضور خیر مصلی پہ گئے، نماز ہوئی، سلام پھرا. تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضور نے کہا ابو بکر جب میں نے کہا تھا تم رکے رہو تو تم کیوں پیچھے آئے؟ تو سنو حضرت ابو بکر نے کیا جواب دیا.
رضی اللہ تعالیٰ عنہ کروڑوں سلام، لاکھوں عقیدتوں اور نیاز مندیوں کے خراج ان کی چوکھٹ پہ عرض کرنے لگے ما کانا لابن ابی قحافہ ان یؤم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور ابو قحافہ کے بیٹے کی جرت کب ہوئی کہ رسول اللہ کے آگے کھڑا ہو کے نماز پڑھائے؟ یہ ابو قحافہ کے بیٹے کی ہمت کب ہوئی کہ رسول اللہ کے سامنے کھڑا ہو کے نماز پڑھائے؟ تو ادب پہلا کرینہ ہے محبت کے کرینوں میں۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے اگر حضور علیہ السلام کی اطاعت اور حضور کی محبت، ادب، فرما برداری اور جانثاری کے انوکھے باب رقم کیے ہیں، لیکن حضور نے بھی ان کو جو اعزازات دیے، ایک خاتون آئی مسئلہ پوچھنے، آقا کریم نے فرمایا پھر آ جانا۔ اس نے کہا پھر آؤں اور آپ نہ ملیں تو کہا میں نہ ملوں ابو بکر تو ملیں گے نا۔ اللہ اکبر۔ تو اپنے بعد اشارہ دے دیا ان کی طرف کہ میرے بعد میرا نائب ابو بکر ہے۔ اللہ اکبر۔ عزتوں کی مسند اور عزتوں کی معراج اور عزتوں کے مقام پہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کو بٹھایا۔ میرے والد گرامی رحمت اللہ تعالی علیہ نے پوری زندگی میں کوئی ایک تقریر بھی ایسی نہیں کی جس میں یہ اشعار نہ پڑے ہوں۔ جب وہ خطبہ پڑھتے تھے تو خطبہ پڑھنے کے بعد یہ اشعار پڑھا کرتے تھے، جس میں اس کی کیفیت ہے کہ جو حضور کے شہر میں جانے کے لیے تڑپتا ہے۔ ز مہجوری برآمد جان عالم، ز مہجوری برآمد جان عالم، تراہم یا نبی اللہ تراہم، کہ عرض کی جا رہی حضور آپ کی جدائی میں پورے جہان کی جان نکل رہی۔ ز مہجوری برآمد جان عالم، تراہم یا نبی اللہ تراہم، نہ آخر رحمت للعالمینی، ز محرومہ چرا فارغ نشینی، بروں سر از برد یمانی، کہ روئے تست صبح زندگانی۔ حضور اپنا سر انور اس یمنی چادر سے ذرا نکالیے، چونکہ آپ کا چہرہ انور زندگی کی صبح ہے، زندگی کی بہار ہے۔ ادیم طائف نعلین پاکن، شراکز رشتہ جاں ہائے ماکن۔ اللہ اکبر۔ جامی علیہ رحمہ کا انداز کتنا دل آویز ہے۔ وہ کہتے ہیں حضور آپ طائف کے بنے ہوئے چمڑے کے جوتے پاؤں کی زینت بنائیں، آپ جوتے جو پہنے وہ طائف کا مشہور چمڑا ہو اور اس کے بنے ہوئے، شراکز رشتہ جاں ہائے ماکن، اور اس کے اندر جو تسمے ڈالیں وہ جامی کی جان کے ڈالیں، جامی کے چمڑے کے نہیں، جامی کی جان کے تسمے ان نالین میں ڈالیں جو آپ طائف کے بنے ہوئے نالین زیب تن کریں۔ وہ ایک شاعر کہتا ہے عربی کا کہ یا لیتنی کنتو تربت ایبتکم فلتسمت نعالک ذاک کدی، کاش میں مولوی نہ ہوتا۔ وہ بہت بڑا شیخ الحدیث گزرا ہے، تو وہ کہتا ہے میں کاش شیخ الحدیث نہ ہوتا، میں مولوی نہ ہوتا، مدینے کی گلی کی مٹی ہوتا، حضور گزرتے تلووں کو چوم لیتا۔ چے باشد گر کنی سوئے نگاہے، ہمیشہ گر نہ باشد گاہے گاہے، نگاہے یا رسول اللہ نگاہے، صد ہزاراں جبریل اندر بشر، بحر حق سوئے غریبہ یک نظر، یا رسول اللہ انظر حالنا، یا حبیب اللہ اسمع قالنا، اننی فی بحر غم مغرقن، خذ یدی ساحل لنا اشکالنا، یا صاحب الجمال و یا سید البشر، من وجہک المنیر لقد نور القمر، لا یمکن الثناء کما کان حقہ، بعد از خدا بزرگ توئی قصہ مختصر۔ ساری کہانی آ کے یہی ختم ہوتی ہے۔ تو یہ میری اور آپ کی سعادت مندی ہے۔ اللہ کی توفیق سے آپ کے لیے اور آپ میرے لیے محبت اور دعا کے جذبات رکھتے ہیں، اور ہم ایک دوسرے کے لیے دعا گو ہیں کہ آج میں حاضر ہوا ہوں اور آپ نے جو ہے وہ میرے لیے اپنی آنکھوں کی چمک اور محبت پیش کی ہے۔